صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے جس کی پرستش کرے چاہے وہ جس کی چاہے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کہ مانگے دعائیں، نئے اسلام بگڑے، نئے اسلام بگڑے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے مرادیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نئے اسلام بگڑے، نئے اسلام بگڑے، نئے اسلام بگڑے، نہیں مان جائے. بہت پیارا، بڑا خوبصورت، بہت اچھے ماحول میں آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں. جلسہ بالکل ختم ہو گیا، آپ نے ختم کر کے دکھا دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دن بھر آپ لوگ کھٹتے ہیں، محنت کرتے ہیں. رات کی نیند آپ کے لیے آرام کے لیے تھی، آپ سب نے نیند کو قربان کر دیا. قبولیت کی گھڑی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، آپ کی روزی میں، آپ کی عمر میں، صحت میں اللہ خوب برکت دے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک تھوڑی دیر کے لیے جلسہ رکا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے حوصلے پر ہے. آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں. نبی کا جب نام آئے گا تو جھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے. اور نبی کا جب حکم آئے گا تو گھوم جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے. نبی کا نام آئے گا، جھومنے سے تو کام چلے گا، لیکن نبی کا حکم آئے گا، گھومنے سے کام نہیں چلے گا. نبی کے حکم کو ماننا پڑے گا. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن رہے ہیں. آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. آدمی خواب دیکھا رات میں کہ میں مسجد میں پخانہ کر رہا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں.
क्या मतलब हुआ? बहुत भयानक ख्वाब है। आदमी देख रहा है, मुसलमान देख रहा है, ख्वाब देखा उसने कि मैं पेशाब कर रहा हूं मस्जिद में, ख्वाब देख रहा है वो मैं पाखाना कर रहा हूं मस्जिद में। क्या मतलब हुआ? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आदमी डॉक्टर के पास दवाई लेता है और किसी आमिल के पास गिरजाघर में जाकर के तावीज लेता है। डॉक्टर के पास दवाई लिया, गिरजाघर में तावीज लिया, फितना किसमें है? दवाई में फितना है या तावीज में फितना है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, एक आदमी दुआ करता है, दूसरा आदमी तावीज लेता है, दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? दुआ से अफजल तावीज है या तावीज से अफजल दुआ है? दोनों में फर्क क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, अगर आप दुआ नहीं करेंगे, तावीज लेंगे, तावीज पर भरोसा करेंगे, तो आपको 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो 4 नुकसान क्या है? इंशाअल्लाह सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे और अमल के लिए खड़े हो जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत अच्छे माहौल में आप लोग सुन रहे हैं। दिल खुश कर दिया आपने कि आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया। मेरा पहला सवाल था, जब आदमी दुआ नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, खुद कुछ नहीं करता, उखली पर चढ़ करके बराबरी करता है, हर मसले का हल तावीज में ढूंढता है, 4 नुकसान उठाने पड़ते। पहला नुकसान ये उठाना पड़ता है, गिरजाघर गया तावीज के लिए, वो कहता है इतवार के दिन आना पड़ेगा। और अगर यहूदी के यहाँ गया तो वो कहेगा कि शनीचर के दिन आना पड़ेगा। किसी और के यहाँ गया तो वो कहेगा मंगल और बुध के दिन आना पड़ेगा। मंगल का दिन तावीज के लिए, शनीचर का दिन तावीज के लिए, इतवार का दिन तावीज के लिए। ये इंसान को गुमराह करता है, इंसान को गुमराह कर देता है। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, आप तावीज ले रहे हैं, उसमें कुरान लिखा हुआ है, आपने बगैर वुजू के छू लिया, गुनाह होगा। जिसने बगैर वुजू के उसको लिखा वो गुनहगार होगा। तीसरा नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप तावीज ले रहे हैं, तावीज देने वाला आपको कह रहा है कि जरूर नफा होगा। यह आदमी खुदा पर झूठ बोल रहा है, यह आदमी खुदा पर झूठ बोल रहा है। तावीज दुआ की तरह है, तावीज दवा की तरह है। कोई डॉक्टर ये दावा नहीं कर सकता मैं इस दवा से तुम्हें ठीक कर दूंगा, हर हाल में ठीक कर दूंगा। कभी दवा से शिफा मिलती है, कभी नहीं मिलती। तावीज से कभी फायदा होता है, कभी नहीं होता। लेकिन आप तावीज लेते हैं, वो आपको यकीन दिलाता है कि जरूर नफा होगा। वो भी गुमराह, आप भी गुमराह। उसने खुदा पर झूठ बोला। चौथा नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, आदमी बीमार था, डॉक्टरी इलाज करता, उसकी जान बच जाती। डॉक्टरी इलाज करता, जान बच जाती, लेकिन उसने तावीज के चक्कर में जान खत्म कर डाली। खुदकुशी का गुनाह होगा। हर मसले के लिए तावीज नहीं लिया जाता, बीमारी के लिए दवा ली जाती है, रूहानी इलाज के लिए तावीज लिया जाता है। मरीज को दवा चाहिए, आपने तावीज दिया, मरीज हलाक हो गया, खुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरा सवाल था आपके सामने, मैंने किया कि आदमी दवा लेता है, आदमी तावीज लेता है, दोनों में फितना किसमें है? दवा में है या तावीज में है? वो दिखाने के लिए जा रहा हूं। बड़ा से बड़ा डॉक्टर के पास आदमी जाए, वहां जाकर के दवाई ले, उसके बाद ठीक हो जाए, तो कभी ख्याल नहीं जाता कि ये डॉक्टर पहुंचा हुआ है, ये डॉक्टर वली है, ये डॉक्टर पहुंचा हुआ है, कभी ख्याल नहीं जाता। लेकिन जैसे ही कोई किसी से तावीज लेता है, तावीज लेने के बाद ठीक हो जाता है, तो क्या कहता है? ये पहुंचा हुआ आदमी है। दवाई लेने में कोई फितना नहीं है, तावीज लेने में फितना है। दूसरी बात याद रखिए, एक आदमी दुआ कर रहा है, दूसरा आदमी दुआ नहीं करता, तावीज लेता है, तो याद रखिए जो तावीज लेता है वो 2 नुकसान उठाता है। दुआ करने वाला अपने को छोटा समझता है, तावीज देने वाला अपने को बड़ा समझता है। जो बड़ा समझता है वो तकब्बुर करने वाला होता है, जो अपने को छोटा समझता अल्लाह उसको बड़ा बनाता है, ये तवाज़ो करने वाला है। दूसरी बात, मस्जिद आप आए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आप दुनिया के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, आपको सवाब नहीं होगा। मस्जिद आप आए दुआ कर रहे हैं दुनिया के लिए, आपको दुनिया की दुआ करने पर भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इसलिए तावीज से ज्यादा दुआ करनी है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। बाप के मरने की दुआ करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, यहां यह पता करना है मुझे
کون اپنے سسور پر مہربان ہے، کون اپنے باپ پر مہربان نہیں، یہ بھی مجھے پتا کرنا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کی آخری مثال پر پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آدمی خواب دیکھا رات میں کہ میں مسجد میں بیٹھ کر کے، کیا کر رہے ہو بھائی، ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ آدمی رات میں پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے، پخانہ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے وہ آیا ہے خدا کے گھر میں مسجد میں عبادت کے لیے، عبادت نہیں کر رہا ہے، دنیا داری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ تو دنیا داری کے لیے وظیفہ پڑھنا اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کے گھر میں پیشاب کر رہا ہے، خدا کے گھر میں پاخانہ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ فرصت سے مسجد میں آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ روز نہیں، ہفتے میں آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اور یہاں سمجھ میں آیا، عیادت کو آئے شفا ہو گئی، عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، عیادت کو آئے شفا ہو گئی، عیادت کو آئے شفا ہو گئی، علالت ہماری دوا ہو گئی، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی، یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی۔ بہت اچھے ماحول میں بڑی بیداری کا آپ نے ثبوت دیا ہے۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کے گھر میں اگر مصیبت آئے تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلے کا حل میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ اگلے محرم عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ آپ کا بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا کہ آپ لوگ ہندوستان میں ہیں یا سسرال میں، یہ پتہ چل جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں مصیبت ہے، ہر ایک کے گھر میں مصیبت ہے۔ مصیبت 2 وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا بھلا کرنے جا رہا ہے اس لیے مصیبت دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کا برا کرنے جا رہا ہے اس لیے مصیبت دیتا ہے۔ کس کا اللہ بھلا کر رہا ہے، کس کا برا کر رہا ہے، یہ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ جب کبھی مصیبت آئے تو دھیان دیجئے گا کہ مصیبت کے بعد ہمارے گھر کا آدمی نمازی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، مصیبت دیکھنے کے بعد ہمارے گھر کا آدمی نیک ہے کہ نہیں ہے، نافرمانی چھوڑ رہا کہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اگر اس نے نافرمانی چھوڑ دیا، نیک ہو گیا، تو اللہ آپ کے ساتھ بھلا کرنے والا ہے، اللہ آپ کے گھر کو خوشحال کرنے جا رہا ہے۔ یہ چند دن کی مصیبت ہے، بادل میں چاند چھپا ہوا ہے، بادل چھٹنے کے بعد اجالا ہی اجالا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر مصیبت آئی، لوگ بدل نہیں رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، شراب چھوٹ نہیں رہی ہے، ڈھول بجا ہی رہے ہیں، دوسرے کا سر زیادہ پھوڑ رہے ہیں، نقصان زیادہ کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے اپنے گناہ کی سزا ہم پا رہے ہیں۔ ہمارا دن تو برباد ہوا، ہماری آنے والی نسل بھی برباد ہونے والی ہے۔ 3 بات یاد رکھیے، اللہ آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ آپ کو دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم بھی منایا اور جلسہ سننے کے لیے بھی بیٹھے، آپ نے احساس کیا کہ بھائی ہم سے گناہ ہوا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن خدا معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، وہ ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے،
آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھ گئے، آپ کا دل سے استقبال کرتا ہوں، آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ 3 دنیا ہے، ایک دنیا میں مصیبت ہی مصیبت ہے، دوسری دنیا ہے وہاں مصیبت کا نام و نشان نہیں ہے، تیسری دنیا ہے کبھی مصیبت ہے کبھی مصیبت نہیں ہے۔ جہاں مصیبت ہی مصیبت ہے اس کا نام جہنم ہے، جہاں مصیبت ہے ہی نہیں، وہاں آدمی مصیبت کو دیکھے گا ہی نہیں، اس کا نام جنت ہے۔ جہاں کبھی مصیبت ہے کبھی مصیبت نہیں ہے، اس کا نام دنیا ہے۔ مصیبت آئے صبر کریں گے، مصیبت چلی جائے شکر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن پر کم سالی پر زیادہ مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، دوسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، دوسری بات اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، بالکل ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے۔ جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، جلسہ نکل چکا ہے، جلسہ کامیاب ہو چکا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا جو آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مصیبت سے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، سنیے اس کو۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو ماں نہاتی ہے، اس کا میل کچیل سب صاف کرتی ہے۔ کالا بیٹا کو اجلا بنانے کے لیے ماں 4 بار صابن لگاتی ہے۔ وہ کالا کبھی گورا ہوگا، لیکن وہی کالا اپنی ماں کے لیے چاند ہے۔ 4 بار صابن لگا رہی، 5 بار صابن لگا رہی، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ یہ ماں نہیں ہے، یہ تو ہماری دشمن ہے۔ یہ ماں نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ تو میرا دشمن معلوم ہوتا۔ لیکن انصاف سے بتائیے جو بچہ سوچ رہا وہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کیوں چمکا رہے ہیں اس کو؟ تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے۔ اور بچہ رو رہا ہے لیکن ماں باپ اس کو نہا رہے تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے۔ مصیبت اللہ نے ہمیں دیا، ہم رو رہے ہیں، اللہ مصیبت اس لیے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارے گناہ کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، یہ ڈاکٹر جاوید بیٹھے ہوئے، ان کو سب سے زیادہ گالی پڑتی ہے بچوں کی طرف سے، چونکہ بچے کا جو ہے اوزار ہے وہی کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جاوید بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ختنہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بچہ دیکھ لیتا ہے کہ یہی کاٹے گا، تو اگر بچے کا بس چلے نا ان کا منہ نوچ لے، وہ بچہ ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن غور کیجئے، ماں باپ کو پتا ہے یہ بچہ نادان ہے، اس کو پتا ہی نہیں اس کا سنت ہو رہا، اس کی سنت ہو رہی ہے، اس کا ختنہ ہو رہا ہے۔ یہی حال ہے جب اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتا ہے، بچے کو مصیبت دیتا ہے تو بچہ نادان سمجھتا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ مصیبت دیتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ مصیبت اللہ کیوں دے رہا ہے۔ وہ اس لیے دے رہا ہے تاکہ اللہ جہنم کی مصیبت سے نجات دے کر کے اس مصیبت میں داخل کر دے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 2 آدمی مر رہا ہے، روز وکٹ گرتا ہے مرگنج میں، روز وکٹ گرتا ہے رنگ پورا میں، اور ابھی محرم کا حال سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ چکلا بستی ہے، ایک نے 2 گلاس پیا، دوسرے نے پورا گیلن پی لیا۔ اب گیلن والے کا ٹکرا ہو گیا ہے گلاس والے سے، دونوں ٹکرا گئے، دونوں ایسا ٹکرایا کہ ایک نے دوسرے کو اٹھایا اور سیدھا سیمنٹڈ روڈ پر اٹھا کر کے پٹک دیا، اسی وقت اس کی جان چلی گئی۔ یاد رکھیے یہ بھی پیا ہوا ہے جس نے مارا، جو مر گیا وہ بھی پیا ہوا، کہاں جائے گا؟ انصاف سے بتائیے تو، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، پرسبنی گاؤں ہے، دارو پی کر کے تھا، جگہ پر نہیں تھا، نیتیش کمار باپ کا سالا، مودی اس کے دادا کا سالا، اٹھا بیٹھک کر رہا تھا، ایک نے زور سے اینٹا مارا، سیدھے سلی گوڑی نہیں، سیدھے قبرستان پہنچ گیا۔ اب بتائیے اینٹا مارنے والا کہاں جائے گا، اور جس کو اینٹا مارا گیا وہ کہاں جائے گا؟ تیسری مثال آپ کے سامنے رنگ پورا گاؤں ہے، ہر بار ایک ہی گھول نکلتا تھا، ایک گھول رمنا ٹولی کا گھول تھا۔ 10 سال پہلے اس کا تازیہ دیکھتے تو اتنا بڑا تازیہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کو چھید کر دے گا۔ کہاں سے اتنا اونچا اونچا بانس لاتے تھے یہ لوگ؟ اب میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رنگ پورا کی کہانی سنیے۔ رنگ پورا میں ایک ہی گھول نکلتا ہے، لیکن اس بار کیا کر دیا کہ نہیں، ہم اس کے ساتھ گھول نہیں نکالیں گے، ہم اپنا گھول الگ نکالیں گے۔ اب گھول تو 2 ہو گئے، گھاک ایک ہی ہے۔ اب اس نے بھی ادھر سے آ کر کے پیٹا، اس نے بھی ادھر سے آ کر کے پیٹا،
ڈھول پھٹتا ہے، اس نے اس کا سر پھوڑا، اس نے اس کا سر پھوڑا، ابھی 3 آدمی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ یہ حالات کیسے آئے؟ ہم لوگ کا کام صرف بولنا ہے، آپ کا کام عمل کرنا یا نہ کرنا ہے، لیکن نقصان آپ کو ہوگا۔ جس نے آپ کو پیسہ دیا تھا محرم منانے کے لیے، کتنا پیسہ دیا تھا؟ 10,000۔ آپ کو کس نے کتنا پیسہ دیا تھا؟ 20,000۔ آپ کو کتنا پیسہ دیا تھا؟ 40,000۔ آج جو 40 لاکھ کی جان جا رہی ہے، اس سے 1 لاکھ روپیہ مانگ کر کے دیکھیے، آپ کو دھکے تو دے دے گا لیکن 10,000 سے بھی مدد نہیں کرے گا۔ اب بتائیے ہاتھ کلیجہ پر رکھ کر کے، کون آپ کا دشمن ہے، کون آپ کا دوست ہے؟ نادان بچے کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ڈال دے، وہ دشمن ہے، وہ دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے، آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ پولیس کی طرح آپ کر مسلط ہوں گے، ہمارا کام ہے پٹی ہٹانے کا۔ اگر آپ بچ گئے اللہ آپ کی نسل کو بچا لے گا، اگر آپ برباد ہوں گے تو ہمیں دیکھا نہیں جائے گا، کیونکہ نکاح ہم نے پڑھایا تھا، بڑے ارمان سے آپ نے اس بچے کو پیدا کیا تھا۔ آج بچے کا جنازہ اٹھ رہا ہے صرف محرم کی وجہ سے، آپ کا دل کتنا روتا ہوگا۔ اس لیے آج تو ان کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اپنے کو نہیں بچایا تو آپ کے پورے خاندان کا جنازہ اسی طرح اٹھتا رہے گا۔ دوسری بات یاد رکھیے، بات بہت آگے جائے گی، لیکن میرا کام ڈاکٹر کی طرح ہے، آپ کو رسگلہ بھی بتانا ہے کہ پرہیز ہے، آپ کو چینی کی بیماری ہے۔ آپ گھر میں تو بیٹھ کر کے کھا رہے رسگلہ کی طرف، آپ دیکھتے ہیں منہ میں آپ کو پانی آ جاتا ہے، لیکن دیکھتے کہ بیوی دیکھ رہی ہے نہیں کھا رہے، بیٹا دیکھ رہا نہیں کھا رہے، نہیں ہم کو تو چینی کی بیماری ہم تو نہیں کھاتے، لیکن دیکھ وہیں رہے، پتہ نہیں کس نے کو نظر لگائی ہے۔ لیکن جہاں بھوج بات میں جانا ہوا، ڈباڈب رسگلہ لے رہے ہیں، ڈباڈب رسگلہ لے، یہاں کیوں کھا رہے ہو، یہاں کیوں کھا رہے ہو؟ او جو ہوگا دیکھا جائے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کی اس طرح موت ہو گئی، ڈاکٹر نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پرہیز کیجئے، آپ کو چینی کی بیماری ہے، رسگلہ مت کھائیے، آپ چینی آپ کے جسم کے اندر گھل چکی ہے، آپ مر جائیے گا، لیکن آپ نے پرہیز نہیں کیا، یاد رکھیے اگر موت ہو گئی تو خودکشی کی موت ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ کو نمونہ دینے کے لیے میں جا رہا ہوں، سنانے کے لیے۔ 2 آدمی انتقال کر رہا ہے، 2 آدمی، ایک آدمی خدا کا دشمن، ایک آدمی خدا کا دوست۔ اس سے فرشتہ پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، مرنے سے پہلے تمہاری خواہش کیا؟ ایک کہتا ہے کہ مجھے کھجور کھلا دو، زیتون پلا دو، دوسرا کہتا ہے کہ مجھ کو مچھلی کھلا دو، بنگال کا ہوگا، بہار کا نہیں ہوگا۔ وہ جو مرنے والا تھا، جو کہا کہ مرنے سے پہلے مجھ کو مچھلی کھلا دو، وہ خدا کا دشمن تھا۔ فرشتے کو اللہ نے کہا کہ مچھلی پکڑ کر کے لاؤ، اس کو کھلاؤ، جب تک یہ پورا کھا نہ لے، ٹھوس کر کے کھلاؤ، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ نہ ہو جائے، اس کے بعد اس کی روح قبض کرنا۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی، وہ مچھلی کھا کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے، خدا کا دوست ہے، اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے زیتون پلا دو۔ اللہ نے کہا کہ بھول سے بھی اس کو زیتون مت پلانا، جس حال میں اسی حال میں اس کو اٹھا کر کھلاؤ۔ اب فرشتے نے کہا میرے پروردگار، تیرا دشمن انتقال کرتا ہے تو اس کی مراد پوری کرتا ہے، اور تیرا دوست مرتا ہے بھوکا پیاسا تو اسے اٹھاتا ہے، تو اللہ کا جواب سنیے، آپ کا دل بھی مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ دیکھیں آپ لوگ کب بیدار ہوتے ہیں، دیکھیں آپ لوگ، یہ لگتا ہے یہ تار خراب ہو گیا، وہ مر گیا، اللہ کی طرف سے جواب آیا، دیکھو وہ میرا دشمن تھا، مرنے سے پہلے اس کی میں نے ہر خواہش پوری کر دیا، مچھلی کھانا چاہتا تھا، مچھلی کھلا کر کے اٹھایا، وہ میرا دوست تھا، میں نے کہا کہ اس کی خواہش پوری ہونے مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا دشمن تھا، میں نے اس کے لیے جنت نہیں بنائی، جہنم بنایا، میں نے سوچا کہ جو کچھ اس کو ملنا ہے دنیا میں مل جائے، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کی ہر خواہش پوری کر دو، پھانسی پر چڑھنے والا ہے، بعد میں اس کو موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کی ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے۔
لیکن یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کا حساب کتاب صاف ہو جائے، اس کا گناہ معاف ہو جائے، جو دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوئی وہ جنت میں آ کر کے پوری کر لے۔ انشاءاللہ اپنی ہر خواہش کو جنت میں پوری کریں گے، اللہ کے لیے شراب چھوڑ دیں گے، جنت میں جا کر کے دارو پیئیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ایک بار پی کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک مارے ہیں، آپ نے دل خوش کر دیا۔ بے آسوں کی آس ہے کوئی، سوتے جاگتے پاس ہے کوئی، تو ہی مرض دے تو ہی دوا دے، تو ہی دوا دارو میں شفا دے، تو ہی ڈبوئے تو ہی تیرائے، تو ہی بیڑے پار لگائے، چمکارے چمکار کے مارے، مارے مار کے پھر چمکارے، پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ مصیبت آئے گی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ راحت آئے گی شکر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کر لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر ماشاءاللہ، پورا ڈس بریک مار کر کے بیدار ہو گئے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ 12 بج جانے کے بعد میں بیٹھا ہوں، آپ پاگل ہوں، لیکن ہم سے بڑے پاگل آپ ہیں۔ آپ کو گھر بھاگ جانا چاہیے، لیکن آپ ابھی تک یہاں جمے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارا گاؤں مرگنج ہو یا ہمارا گاؤں رنگپورہ ہو، رنگپورہ کے لوگ جب ڈاکٹر سے مایوس ہو جاتے، مولوی مولانا سے مایوس ہو جاتے، مسجد مدرسہ سے مایوس ہو جاتے، تو سیدھے کدھر بھاگتے ہیں؟ منیہاری کی طرف، گنگا میں ڈوبنے کے لیے سیدھے ادھر بھاگتے۔ یہ پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا پیدا نہیں ہوا، شادی ہو گئی 10 سال، تانا پر تانا پڑ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ لڑکا ہی نامرد ہے یا لڑکی ہی بانجھ ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا ہے، یہاں سے آیا علاج نہیں ہوا، وہاں گیا علاج نہیں ہوا، اس کو کسی نے کہہ دیا سیدھے منیاری بھاگو، وہاں تم کو بیٹا بھی مل جائے گا، بیٹی بھی مل جائے گی۔ اب جب وہاں گیا تو کیا کہا گیا سنتے ہیں، سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا ملے گا، ایک کام کرو، جب رات کا اندھیرا ہو قرآن پر چڑھ جانا، رات کا اندھیرا ہو قرآن پر چڑھ جانا اور اس پر غسل کرنا، تم کو بیٹا ملے گا۔ بیٹا بھی نہیں ملے گا، ایمان بھی چلا جائے گا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے ہے، بیٹا نہیں ہوا، ہوا تو بیٹی نہیں ہوئی، بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہے کہ ایک بیٹا ہے تو بیٹی بھی ہو جائے، بیٹی ہے تو بیٹا بھی ہو جائے۔ کہنے والے نے کہا کہ ایک کام کرو، کسی بچے کو قتل کرو اور جنگل میں دفن کر دو، تم کو بیٹا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا کوئی غلط قدم اٹھایا تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا ایمان بھی جائے گا، آپ کا انجام بھی برا ہوگا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ ایسا کرو، کاجھا مزار پر جا کر کے سجدہ کرو، تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے گا۔ یہ مرغا لے کر کے گیا، پیر صاحب کو دے دیا، مرغا پیر صاحب کو تو ککر مل گیا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ پتر ملے گا، کچھ نہیں ملا۔ یہ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، یہ سجدہ کر کے آیا، جیسے ہی اس نے سجدہ کیا دل سے ایمان رخصت ہو گیا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، بیٹا دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، خدا سے بیٹا لیں گے۔ بیٹی دینے والا کون ہے؟ خدا ہے، خدا سے بیٹی لیں گے۔ قرآن خدا رسول کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جائیں گے، بالکل سچا وعدہ ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ پریشان حال پہنچا ہے، کیسے ہو میری پریشانی دور ہو، بیماری جاتی نہیں ہے، علاج کرتے کرتے تھک گئے، تو ایک کام کرو، کالی مرغی لاؤ، اس کے خون سے تعویذ لکھیں گے۔ کالی مرغی آ گئی، اس کے خون سے کس کا نام لکھا جا رہا ہے؟
اللہ کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اس تعویذ کالے خون، کالی مرغی کے خون سے کیا لکھا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت لکھی جا رہی ہے، خون ناپاک ہے، ناپاک چیز سے اللہ کا پاک نام لکھا جا رہا ہے۔ مسلمان رہے گا؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی کام کرنے سے پہلے عالم سے پوچھئے، علاج کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے معلوم کیجئے، مقدمہ کرنے سے پہلے وکیل سے معلوم کیجئے۔ اللہ دین کی بھی بھلائی عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائے گا۔